اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی کے آج اس ایپیسوڈ میں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا حسنین صاحب رضوی قراروی مدظل اللہ علی تشریف فرما ہے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کا یہ پروگرام شروع کریں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس شہر سے سوال ہے؟ میں امن کہرا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم جو قبر پر نیم پلیٹس لگاتے ہیں اور ان نیم پلیٹ پہ ہم پنجتن کے نام اور آیات کو لکھتے ہیں تو کیا اس سے بے حرمتی نہیں ہوتی ہے؟ جو قبریں زمین میں نیچے ہوتی ہیں، جو اوپر تک نہیں بنی ہوتی ہیں، ان سے ہمارے پیر پڑتے ہیں تو اس سے بے حرمتی ہوتی ہوگی؟ اس کا جواب دیں، شکریہ۔ یہ ہمارے خواہر کا سوال ہے کہ بہت سی قبریں جو ہیں بالکل زمین دوز ہوتی ہیں، ابھری بھی نہیں ہوتی ہیں، اس پہ پنجتن کا نام یا آیات قرآنی ہوتی ہیں، اس پہ اگر پیر پڑ جائے تو کیا بے حرمتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر آیات قرآنی اور اسماء معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ اس طریقے سے لکھے جائیں کہ جو پیروں کے نیچے آ رہے ہوں اور اس سے بے حرمتی ہو رہی ہو تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اگر کھڑے پتھر پر لکھا جائے اور اس سے بے حرمتی کا امکان نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آیا بے حرمتی ہے یا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہم اسے ناجائز کہیں گے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا مثلا ایک قبرستان ہے جس میں 4 دیواری گری ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے قدم رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قبروں کے اوپر نام لکھنے سے یا آیات لکھنے سے اس کے اوپر پیر پڑ رہا ہو یا بے حرمتی ہو رہی ہو تو پھر اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا نام ہمیرا ہے اور میں کرناٹک سے بول رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ون چینل کی بہت شکر گزار ہوں۔ ون چینل نے مجھے موقع دیا اللہ سے اور بھی قریب آنے کا اور دین کو اور بھی زیادہ گہرائی سے سمجھنے کا، تو میں سارے ٹیم کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز شب میں جو 8 مخصوص سورے پڑھنے کا جو بتایا گیا ہے، کیا وہ سورے ہمیں کوئی سپریٹ کتاب میں مل سکتے ہیں جہاں پہ ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھ کے یاد رکھ سکیں؟ اور میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ گھر والوں کی، رشتے داروں کی، میرے اپنوں کی حفاظت کے لیے کس طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ یہ مجھے نہیں آتا، تو میں جو معمول طریقے سے دعا مانگتی ہوں اسی طریقے سے مانگ لیتی ہوں، لیکن سب کی حفاظت کے لیے، سب کے دلوں میں چین امن کے لیے کس طریقے سے میں دعا کروں؟ کون سی صورت، کون سے سورے یا کوئی آیت لگا کے اسے دعا کروں؟ آپ مجھے پلیز بتائیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے سوال بھیجے تھے، اس کا جواب مجھے نہیں ملا، میں مایوس ہوں اس بات کو لے کے، لیکن اس سوالوں کے جواب شاید بھی مجھے مل جائے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی۔ تو پلیز آپ مجھے اس سوالوں کے جواب بھیجیں۔ اللہ حافظ۔ پہلے تو بہن ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے، لیکن یقین جانیے میرے سامنے جتنے سوالات آتے ہیں میں علماء کی خدمت میں پیش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا پہلا سوال جو ہے بہن کا یہ ہے کہ جو استحباب ہے مخصوص سوروں کا وہ کسی کتاب میں ہے نماز شب میں جو پڑھے جاتے ہیں؟ دیکھیں، نماز شب میں مخصوص سوروں کا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے آخری پارے میں مذکور ہیں، اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں، نہیں تو مفاتیح میں لکھے ہوئے ہیں، وظائف الابرار میں لکھے ہوئے ہیں، اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور جب یاد ہو جائے گا تو زبانی طور پہ یاد کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نماز شب مختصر طریقے سے پڑھنا چاہے تو وہ سورہ نہ بھی پڑھے تو صرف سورہ حمد بھی کافی ہے۔ یعنی میں اس لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے چینل کے ناظرین جو ہیں
وہ نماز شب کو بہت مشکل نہ سمجھیں جی کہ سورہ یاد کرنا پڑتے ہیں یا مثلا دعائیں یاد کرنا پڑتی ہیں، قطعاً نہیں۔ اگر ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز شب ہو جائے گی اور انہیں مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت۔ دوسرا سوال بہن کا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اعزاء و اقربا کے لیے کوئی خاص دعا؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو فکر ہے اپنے اعزاء کی صحت، عافیت اور تمام روزی میں برکت وغیرہ کے لیے، تو جو یہ چاہتی ہیں خدا سے آل محمد کے تصدق میں خدا سے دعا کریں، انشاءاللہ خدا اس کو پوری کرے گا۔ لیکن اگر ہم سے یہ دعا کا طریقہ پوچھنا چاہتی ہیں تو ہم ان کو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے عافیت پڑھنے کی تاکید کریں گے۔ صحیفہ سجادیہ میں 23 نمبر کی دعا ہے، جو اگر ہمارے ناظرین اسے ایک مرتبہ کم سے کم ترجمہ پڑھ لیں تو انہیں دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے گا، اور عافیت کن کی چیزوں کے تعلق سے ہمیں چاہیے۔ گویا خداوند عالم معصومین کے ذریعے سے ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم کو خود دعا مانگنی نہیں آتی ہے، تمہیں وہ رازہائے سربستہ نہیں معلوم ہے جن کے تعلق سے دعا مانگنی چاہیے، لہٰذا ائمہ سے رجوع کرو، وہ تمہیں سلیقہ اور طریقہ دعا بھی بتائیں گے اور اس کی مقبولیت کا راز بھی سمجھائیں گے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے۔ میں کانپور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ بتائیے کہ میری بیوی، میری ایکچولی میں شادی جو ہوئی ہے وہ نوگاویں میں ہوئی ہے، اور مسئلہ صرف یہ ہے کوئی آج تک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میری بیوی جو ہے وہ میری غیر موجودگی میں مجھ سے بغیر کنسلٹ کیے ہوئے، بغیر میری اجازت لیے ہوئے اپنے ماں باپ کی مرضی سے ماں باپ کے ساتھ چلی گئی، اور اس کو گئے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو چکے ہیں۔ میں ریگولر کانٹیکٹ بنائے رہا، فون کرتا رہا کہ اب آ جاؤ اب آ جاؤ اب آ جاؤ۔ اس بیچ میں میرا 2 بار میجر ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بار چھت سے گرنے سے، دوسری بار میرا ٹرین سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس بیچ بھی وہ نہیں آئی، پھر بھی میں نے ان کو بلانے کی کوشش کری، آج تک وہ نہیں آئی ہیں۔ تو اس سوال یہ ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میرے 2 بچے ہیں، میں ان کے بھوش کو لے کے تھوڑا سا پریشان رہتا ہوں کہ اگر میں نے دوسری شادی کر لی تو ان بچوں کا، معصوم بچوں کا بھوش خراب ہو جائے گا۔ لیکن میری بیوی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ تمہیں اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو جہاں میں کہوں گی وہاں رہو گے۔ اور آج کل کے ٹائم پہ آپ جان سکتے ہیں کہ پرائیویٹ جاب کرنا کتنا ٹف ہو گیا ہے، اور اس میں پھر میں ان کے گھر جا کے رہوں تو میں جاب سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، یا ان کے دوارا بتائے ہوئے کسی ایریا میں رہوں تو سماج اور حالات اتنے اچھے ہیں نہیں کہ میں بیوی بچوں کو کسی ایریا میں چھوڑ کے اور 20-22 دن میں سروس کے سلسلے میں ادھر ادھر باہر ٹور پہ رہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے بہترین سوال کا جواب دیجیے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ حافظ۔ بھائی پریشان ہے، بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئیں بغیر ان کی اجازت کے، ان کے بلانے پہ بھی نہیں آ رہی ہیں، لوگ مشورہ دے رہے ہیں دوسری شادی کا، یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ 2 بچے ہیں ان کے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور چلی گئی۔ بات تو ہوئی ہے، یعنی ان کی باتوں سے خود پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی کا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں ہم رکھنا چاہیں وہاں رہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی رخصت ہوتی ہے، نہ کہ لڑکا رخصت ہوتا ہے۔ اور اگر خاتون کو مثلا یہی چاہیے تھا کہ مثلا وہ شوہر کو اپنے گھر بلا کر کے، یا مثلا وہ گھر داماد جو کہا جاتا ہے اس طریقے سے رکھنا چاہتی تھی تو پہلے سے بتا دیتی تاکہ لڑکا ذہنی طور پہ آمادہ ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو لے کر کے کہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ 20-22 دن یا 26 دن یا مہینے کے کچھ ایام ان کو تنہا رہنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بھری پوری دنیا میں عورت کا اکیلے رہنا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اگر میری آواز ان کی زوجہ تک پہنچ رہی ہے تو میں یہی ان کو نصیحت کروں گا کہ اپنے بنے بنائے گھر کو برباد کرنے کے بجائے شوہر کے ساتھ سہولت کے ساتھ رہیں، ان کے
پیرنٹ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اس لیے کہ جہاں پیرنٹ کے ساتھ رہنے میں کچھ مشکلات ہیں وہیں بہت سے برکتیں اور بہت سے اچھے نتائج بھی ہیں. لہٰذا بیٹی بن کے رہیں گی تو پیرنٹس کا پیار بھی پائیں گی اور شوہر جو ہے وہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں پائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں شاداب بول رہا ہوں سری گنگا نگر سے، راجستھان سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 1.5 سال کا، تو وہ تھوڑا سا ضدی ہے اور دیواروں میں بہت زور زور سے ٹکرے مارتا ہے اور کاٹتا ہے. ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہو جائے گا ٹھیک. تو کچھ دعا بتا دیں مولانا صاحب جو کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. ڈر لگتا ہے بہت زور زور سے دیواروں میں، نیند میں سر مارتا ہے جی وہ. السلام علیکم، خدا حافظ. شری گنگا نگر راجستھان سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں. 1.5 سال کا بچہ ہے، ضدی ہے، دیواروں میں سر مارتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، کوئی دعا؟ نہیں، انہیں جس کو کہتے ہیں کہ نفسیات کے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے، اس لیے کہ عام ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے یہ. تو انہیں سائیکولوجسٹ کو بتانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعل قلبی بارا وعملی سارا وعیشی قارا ورزقی دارا واولادی ابرارا، تو یہ دعا جو ہے وہ کافی مؤثر ہے اولاد کو نیک اور مطیع و فرما بردار بنانے کے سلسلے میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فرقان کی 74 نمبر کی آیت یہ نماز صبح کے قنوت میں پڑھیں. انشاءاللہ خداوند عالم ان کو مطیع و فرما بردار جس کو کہتے ہیں کہ بنا دے گا اولاد کو، اور انہیں خوشی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر سے سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے ہیں تو یزیدوں کا لشکر کو خاتمہ کر کے جنگ جیت کے، بظاہر بھی جنگ جیت کے، تمام یزیدوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد بھی، جنگ جیتنے کے بعد بھی اسلام کو پھیلا سکتے تھے. لیکن خدا کی رضا اس میں تھی کہ امام حسین علیہ السلام قتل ہو جائیں، ان کے اصحاب کے باوفا بھی قتل ہو جائیں، قیدانیوں اور امام سجاد علیہ السلام سے کا قافلہ کوفہ و شام ہوتا ہوا در بدر پھرایا جائے. خدا کی رضا اس میں تھی. تو یہ کیسے پتہ چلتا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ اس میں خدا کی رضا ہے؟ ہر پل ہر قدم ان کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ یہ اللہ یہ چاہتا ہے. اب اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا جنازہ اٹھا کے مخیمے میں لائیں. تو ہر یہ دیگر اگر ہم 72 کربلا کا واقعہ چھڑا کے تو یار ان کی پہلی زندگی دیکھتے ہیں، جیسے گزری ہوئی زندگی، جیسے جب وہ 20 سال یا 25 سال کے تھے یا 30 سال کے تھے، تو تب ان کو کیا مطلب کیسے جب امامت ملی تو ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ خدا کی رضا اس میں ہے؟ کیا رابطہ رہتا تھا خدا سے؟ کیا وحی آتی تھی؟ اس کا جواب دیں، اس کو ذرا سمجھائیں کہ تمام اماموں سے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر امام بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی بتائیے کہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ حسین. بہت طویل سوال ہمارے بھائی کا ہے. فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں جو شہادت اپنے رفقا اور اپنے اصحاب اور اپنے انصار کے ساتھ میں، اپنے خانوادے کے ساتھ میں کی، اور بعد میں جو اسرائے کربلا آپ کے خانوادے کی خواتین عصمت و طہارت، ان کی بے دربدری اور بے پردگی ہوئی، تو یہ اذن الہی سے، لیکن امام کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ بغیر اس کے بھی اسلام پھیل سکتا تھا. یعنی امام حسین شہادت نہ دیتے، امام حسین امتحان نہ دیتے، مصیبتیں نہ برداشت کرتے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا انسان کو چاہے تو مومن پیدا کر سکتا ہے. جس طریقے سے انسان کو انسان پیدا کیا تو انسان با ایمان بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن با ایمان پیدا ہونے والے مومن کے لیے یہ ایمان ویلڈ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ اور اپنی تلاش سے حاصل نہیں کیا. یہی عیناً بات جو ہے وہ کربلا کے واقعے کے تعلق سے بھی ہو سکتی ہے
کہ اگر خدا چاہتا یا امام چاہتے تو ایک اشارے کے ذریعے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن خدا اور ائمہ اور اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ عام طریقے سے اس امتحان سے گزریں تاکہ اس راہ میں ہماری قربانیاں خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں، ورنہ ایک اشارے سے نہ شمر رہتا، نہ یزید رہتا، نہ ابن زیاد رہتا، نہ عمر سعد رہتا، کوئی بھی نہ رہتا۔ ایک اشارے سے فرات جو ہے وہ خیمے کے در پہ آ جاتی، ایک اشارے سے بچے جو ہیں وہ پیاس سے جابلم نہ ہو کر کے سیر و سیراب ہو جاتے۔ لیکن امام یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیچرل اور نارمل طریقے سے امتحان دے کر کے ایک مسلمان اور ایک انسان کی جو ذمہ داری ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جی بے شک۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اعجاز سے کام نہ لے کر کے عام حالات کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو صبر کے ماحول میں امام پیش کریں۔ جی بے شک۔ ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معجزے کے ذریعے سے امام لوگوں کے اوپر غالب بھی آ سکتے تھے اور اسلام کو پھیلا بھی سکتے تھے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ ورنہ خود امام حسین کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ خدا ارادہ کرے تو سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے فرما بردار بندے بن جائیں، یا یہ دھمکی دے دی جائے کہ اب اگر کوئی اللہ کا اگر اچھا بندہ نہیں بنے گا تو اس کو موت آ جائے گی۔ اب دیکھیے انشاءاللہ ہر آدمی جو ہے وہ اچھا بندہ بن جائے گا، لیکن اس سے کوالٹی نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کی کہ کوئی خدا کو خدا سمجھ کے اس کی فرما برداری کر رہا ہے یا موت کے خوف کی بنیاد کے اوپر خدا کی بات مان رہا ہے۔ جب آدمی قربانیوں کو دیکھتا ہے، ایثار کو دیکھتا ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھتا ہے اور اپنے ارادے اور اختیار سے دل سے قبول کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام حسین کا راستہ چلنے والا ان کا ساتھی یا ان کا ہمدرد ہے، ورنہ امام حسین کو افراد کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک۔ تو یہ ارادے اور اختیار کے ساتھ امتحان دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں ایسے افراد ہیں جو قربانی دے کر کے اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے معاشرے میں، اپنی اپنی سوسائٹی میں اسلام کے تعلق سے جو غلط بیانی یا غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں اور اسلام کا دفاع کریں۔ بہت بہت شکریہ، مختصر یہ جواب لیکن مکمل جواب ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ماہ محرم الحرام ایام اعظام میں آپ علماء حق سے اس سلسلے میں مزید تفصیلات جانیں گے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے ابن ٹی وی بہت پسند ہے، خاص کر کے مسئلہ زندگی، اور اس سے مجھے دنیا بھر کی جانکاری ملتی ہے۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر نے 3 سال میں ایک پل ایک دن بھی میرے ساتھ نہیں رہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے بھی جھوٹ اور دھوکے سے انہوں نے مجھ سے شادی کیا۔ چاہے عید ہو، بقرعید، تہوار ہو، خوشی غم کچھ بھی ہو، وہ میرے ساتھ نہیں رہتے ہیں اور نہ ہی وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ سب بولتے ہیں ان کو چھوڑ دو، مگر میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے آپ مجھے ایسا کچھ بتائیے جس سے وہ صحیح راستے پر آ سکیں اور میں ان کو صحیح راستے پہ لا سکوں۔ مولانا صاحب، 3 سال سے میں اکیلی رہ رہی ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں دوسری ہوں اور میرا کوئی حق نہیں ہے، جو بھی حق ہے ان کی پہلی بیوی بچوں کا حق ہے۔ آپ پلیز مجھے اس آپ پلیز میری مصیبت میں میری مدد کیجیے۔ خدا حافظ۔ شوہر نے بغیر اطلاع کے ان کو بتائے دوسری شادی ان سے کر لی، اور اس کے بعد 3 سال سے ان کے ساتھ نہ رہتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، پہلی بیوی بچوں کا حق ہے۔ یہ پریشان ہے۔ دیکھیں، اگر ان کی اطلاع کے بغیر کیا ہے تو یہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ انسان کو بتا دینا چاہیے کہ ہماری عائلی زندگی جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، میں مجرد ہوں یا مثلا شادی شدہ ہوں۔ تو یہ اگر بتایا نہیں ہے تو دھوکہ ہے، اور اگر انہیں پتہ تھا تو پھر انہوں نے خود اقدام کیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پتہ ہو یا نہ ہو، شوہر کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوی 1 ہو یا 4 ہو، سب کے درمیان میں عدل و انصاف سے اور رواداری سے معاملہ کرے اور کسی کا حق جو ہے وہ ضائع نہ کرے۔
اس لیے کہ خدا کے نزدیک حقوق کا ضیاع یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہذا وہ شوہر صاحب جو اس بات کے قائل ہیں کہ تم دوسری ہو، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ان کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی بھئی اگر تمہارا کام چل رہا ہے پہلی بیوی سے، تو اس بیوی کے ساتھ کون رہے گا؟ اس کے حقوق کون ادا کرے گا؟ لہذا پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اسلام جو ہے وہ 4 تک منع نہیں کرتا، لیکن اگر اجازت دیتا ہے تو عدالت اور انصاف کے ساتھ سلوک کرنے کی. اگر آپ میں عدالت اور انصاف کے ساتھ سلوک کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کی ہے تو آپ باقاعدہ راتیں بھی تقسیم کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے خرچ و مخارج اور ان کے ساتھ رہنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے میں ہردوئی کا رہنے والا ہوں اور میں ہندو ہوں، میرا دھرم ہندو ہے، لیکن میں اسلام سے بے حد پربھاوت ہوں. میں چاہتا ہوں مجھے یہ معلومات ہو جائے کہ اس کا کوئی ترجمہ آپ کے قرآن کا ہندی میں ہے، وہ کہیں ملے گا؟ وہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا سوال ہے، اسے نوٹ کر لیجیے. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، ایک بار جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی پیچھے کے ڈسٹربنسز چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہوں یا کوئی اور، اس کو آپ برائے مہربانی کم کرنے کی، بند کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال آئے. یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں اور ان کا اہل وطن ہے ہمارے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام سے ان کو کافی عشق ہے اور یہ قرآن مجید ہندی میں دستیاب اگر ان کو ہو کہیں سے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کریں. یہ جو ہیں یہ ہردوئی کے رہنے والے ہیں، لکھنؤ میں عباس بک ایجنسی ہے، انہوں نے ہندی میں ترجمے چھاپے ہیں، یا اثنا عشری کتب خانہ چوک لکھنؤ میں ہے، امامیہ مشن ہے. اور اگر یہ چاہیں تو ہمارے چینل ون کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کتاب کا شعبہ ہے اس میں بھی خط لکھ کر کے قرآن کے ہندی ترجمے کی درخواست کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے ان کو روانہ کر دیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سائل. میں سنبل نوریوں سرائے سے بول رہی ہوں، میرا نام مشبرہ خاتون ہے. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی امام کی پیدائش یا بیوی کی پیدائش ہے تو اس دن کیا ہم مجلس کر سکتے ہیں؟ اسی سوال کا مجھے جواب چاہیے. اچھا، خدا حافظ. ہماری بہن پوچھ رہی ہیں سنبھل سے کہ ولادت کسی معصوم کی یا کسی مقدرات عصمت و طہارت میں سے کسی کی ہو، اس روز مجلس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، معصومین علیہ السلام نے ہمیں جو سلیقہ عزا اور خوشی سکھایا ہے وہ یہ کہ ہم ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں اور ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. مجلس کا مطلب ہے کم سے کم آخر میں بیان مصائب، جی، اور بیان مصائب جو ہے وہ انسان کو غمگین کرتا ہے. لہٰذا ولادت کے دن ذکر فضائل ہونا چاہیے، نہ کہ ذکر مصائب. یعنی ان کو احتیاط کرنا چاہیے. عام دنوں میں یہ مجلس کریں، کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا دن ہے کہ جس میں کسی امام کی ولادت یا کسی بیوی کی ولادت ہے کہ جو واقعاً خوشی کا دن ہے، تو اس دن میں ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کر کے خود بھی خوش ہوں اور دوسروں کو بھی خوش ہونے کا موقع فراہم کریں. عام دنوں میں مجلس کریں، کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا بھی سوال لیتے ہیں. موبائل سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال ہے، قرآن کی دلہن کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم. قرآن کی عروس دلہن کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے. اور جب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ روز قیامت ایک وجود جو ہے بہت ہی سجا دھجا عرصہ محشر میں قدم رکھے گا، تو انبیاء سمجھیں گے شاید یہ ہم میں سے ہو، اولیاء سمجھیں گے شاید یہ ہم میں سے ہو، ملائکہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم میں سے ہو، لیکن وہ چلتا چلتا آ کے عرش الہی کے قریب کھڑا ہوگا. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟
تو بتایا جائے گا کہ یہ سورہ رحمان ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن بذات خود نور ہے، خوبصورتی کا نمونہ ہے، خوبصورت ہے، لیکن قرآن میں سورہ رحمان جو ہے وہ عروس القرآن ہے. لہذا اس کی قربت ان لوگوں کو نصیب ہوگی کہ جو زیادہ سے زیادہ سورہ رحمان کی تلاوت. بہت بہت شکریہ. اگلے صاحب. مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ آمین اور الہی آمین میں فرق کیا ہے، اور فی امان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب دیں. شکریہ. خدا حافظ. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، آمین الہی آمین فی امان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس دعا میں اپنی شمولیت ہم آمین کہہ کر کے کرتے ہیں. جی. آمین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم اس سے بالکل سمجھ لیجئے راضی ہیں. جی. الہی آمین، الہی کا مطلب ہوتا ہے اے خدا میرے پروردگار. جی. یعنی اے میرے پروردگار میں اس سے راضی ہوں، یا یہی بات میں تیری بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں. آمین الہی آمین. جی. فی امان اللہ، فی حفظ اللہ. جی. یہ فی امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے خدا حافظ. جی. خدا کی امان میں تمہیں دیا. جی. یہ رخصت کرتے وقت کی ایک دعا ہے جو عربی میں ہے، اور عام طور پر اردو زبان کے افراد بھی اسے استعمال کرتے ہیں. جی. فی امان اللہ یعنی تم خدا کی امان میں ہو، خدا کی امان میں ہم نے تمہیں دیا، یعنی اب تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. یہ مطلب. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب خدمت میں میرا یہ سوال ہے، کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت سر جھکا ہونا چاہیے؟ میرا سوال نمبر 2، کیا نماز عیدین اور نماز جمعہ پڑھنے والا مصلی کہا جائے گا؟ میرا نمبر 3 سوال مولانا صاحب خدمت میں ہے، کیا مولوی حضرات کو پیسہ والے سے سلام دعا کرنا چاہیے، غریبوں سے نہیں؟ ایسے مولوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے کیا؟ میں ان سوالوں کا جواب خواہش نہیں کروں گا. امید ہے آپ ضرور اس سوال کا جواب دیں. ہمارے بھائی 3 سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال یہ کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے سر کا ڈھکنا واجب ہے؟ دیکھیے، ایسا کوئی حکم نہ ہمیں قرآن کی آیت میں ملتا ہے اور نہ پیغمبر کی حدیث میں ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ٹوپی لگانا یا سر ڈھکنا تلاوت کے موقع پر یہ ادب کا ایک عنوان تسلیم کیا گیا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ننگے سر انسان کو تلاوت نہیں کرنا چاہیے. میں بہتر کہہ رہا ہوں، شرعی حکم نہیں بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سورس ایسا نہیں ہے کہ جس نے ٹوپی پہن کر کے یا رومال سر پر رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہو. لیکن چونکہ ادب اور احترام کا ایک رواج بن گیا ہے، لہذا لوگوں کی جس کو کہتے ہیں کہ دل آزاری نہ ہو یا ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ پیدا ہو، اس وجہ سے سر ڈھانک لے تو زیادہ بہتر ہے. دوسرا سوال بھائی کا ہے کہ نماز عیدین یا نماز جمعہ کے پڑھنے والوں کو مصلی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مصلی نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں، اور نماز جمعہ جو ہے وہ بھی صلاۃ ہے، نماز عیدین جو ہے وہ بھی صلاۃ ہے. لہذا چاہے وہ پنجگانہ پڑھے، چاہے نماز جمعہ پڑھے، چاہے عیدین پڑھے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مصلی ہے. تیسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کچھ یعنی یہ فرما رہے ہیں کچھ علماء صرف عمرہ اور پیسے والوں کو سلام کرتے ہیں، غربا کو نہیں پوچھتے. میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن اگر ایسا ہے تو غلط ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سلام دعا، خیریت پرسی اور مثلا مزاج پرسی یہ سب کے ساتھ برابر طریقے سے ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص، میں کسی خاص طبقے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی ہم یا آپ کسی آدمی کو صرف اس لیے گرم جوشی سے سلام کریں کہ وہ امیر آدمی ہے، تو حدیث میں ہے کہ اس کا 1/3 ایمان چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر اس وجہ سے سلام کیا جائے اور اس سے گرم جوشی سے ملا جائے کہ اس نے دینی کام کیے ہیں، بہت سے خیرات خانے کھول رکھے ہیں،
یا لوگوں کے کام آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مالدار ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے مومن ہونے کی نیک کاموں کی بنیاد کے اوپر ہم اس سے ایک خاص قسم کا رابطہ بنائے ہوئے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے، گانا سننا کیا حرام ہے؟ ہمارے بھائی کا ایک سوال ہے، گانا سننا کیا حرام ہے؟ یقیناً گانا سننا حرام ہے. ان کو گانے کے بجائے قصیدہ، سوز، سلام، مرثیہ، نظم، نعت یہ سب سننا چاہیے. بالکل آپ گانا نہ سنیں اور اپنی سماعت کو جائز چیزوں میں استعمال کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں شری گنگا نگر سے بول رہا ہوں، امن علی. میرا کوشچن ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بنا جماعت کے اقامت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ شری گنگا نگر سے ہمارے بھائی کا سوال ہے. فرما رہے ہیں بغیر جماعت کے اگر کوئی نماز پڑھا تو اقامت کہنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، اذان اور اقامت اسلام میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر اذان دیے اور اقامت کہے نماز پڑھنے لگا تو وہ نماز کے جو توڑنا حرام ہے اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ نماز توڑے اور نماز توڑنے کے بعد اذان کہے، اقامت کہے اور نماز پڑھے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. یہ اذان اور اقامت ضروری نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. میرا نام سید احمد مرتضیٰ حسین. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مشکل کشا کے، میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. امام علی مشکل کشا کو تو محمد حنیف ان کے بیٹے تھے، اور ان کی ماں کا نام کیا تھا، اور ان کی ماں کا نام، اور وہ کہاں پہ تھے اور کہاں تھے، اور کب شادی ہوئی، یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تھے یا اس کے بعد ہوئی. اور یہ تو ہر جنگ میں امام علی مشکل کشا کے ساتھ میں تھے، تو کیوں کربلا میں نہیں تھے، اور ان کے بعد کہاں شہید ہوئے، اور ان کی مزار شریف کہاں ہے، یہ معلوم کرنا چاہیے تھا. السلام علیکم. یہ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دیگر اولادیں تھیں کربلا کے زمانے میں، وہ کربلا میں کیوں موجود نہیں تھیں سوائے چند ایک کے، اور وہ کہاں رہیں، کس کی اولاد تھیں، ان کی ماؤں کے نام کیا تھے، کہاں دفن ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے تو جو سوال کیا ہے اولاد امیر المومنین کے تعلق سے، وہ ایک پورا چیپٹر ہے. ان کو چاہیے کہ سیرت امیر المومنین کی کتاب اٹھائیں اور اس میں ازواج اور اولاد اس کی تفصیل سے پڑھیں. لیکن میں ان سے یہ عرض کر دوں کہ کربلا میں امیر المومنین کی امام حسین کے علاوہ کوئی دوسری اولاد نہیں تھی، یہ غلط ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ مشہور یہ ہے کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے 3 بھائی اور دیگر اولاد امیر المومنین موجود تھی، جس کی تفصیل کا موقع یہاں کے اوپر نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ کربلا کے واقعے میں اپنی حصہ داری جس کو کہتے ہیں کہ درج کرائی ہے، اور ان کا مزار اور ان کا کیا نام ہے مدفن جو ہے وہ مقتل امام حسین علیہ السلام ہے، گنج شہیدہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اولاد امیر المومنین نے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا ہو. البتہ ایک آدھ افراد کا نام ملتا ہے، جیسے محمد حنفیہ جس کو کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی رضوان اللہ تعالی علیہ. تو یہ جو کربلا نہیں گئے ہیں اس کی 2-3 وجہیں ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ صفین میں جو یہ زخمی ہوئے تھے اس سے ان کا پیر متاثر ہوا تھا اور یہ لنگڑا کے چلتے تھے، لہذا یہ جنگ صفین کے بعد میدان کی چیز نہیں تھے. دوسری بات یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو وطن میں اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا
کہ آپ ہماری آنکھ بند کر کے یہاں رہیں، یعنی ہمیں یہاں کی خبروں سے، یہاں کے حالات سے اور یہاں کی سازشوں سے مسلسل مطلع کرتے رہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی بظاہر کربلا میں نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امام حسین کا دشمن ہے یا ان کا ساتھی نہیں ہے۔ خود امام حسین اگر اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں رہو تو اس کا وہاں رہنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر ایک کا کربلا میں جانا اگر ان کے اعتبار سے بہت ضروری بھی ہے، لیکن امام حسین کے حکم کے مقابلے میں بہرحال اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کا ون چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ میں بس ٹی وی کی تو شوقین نہیں تھی، مگر جب سے آپ کا ون چینل شروع ہوا ہے میں بس نماز پڑھ کے اور آپ کا ون چینل ہی دیکھتی ہوں، اس کے بعد کھانا بناتی ہوں۔ ماشاء اللہ آپ کا ون چینل زندہ سلامت رکھے اور ہمیں بھی اس میں پیسے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بہن جو دعائیں دے رہی ہیں اور عطیات کے سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ظاہر چینل یہ پوری دنیا میں تقریباً بیم ہو رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے، آپ اپنی مالی امداد کیجیے تاکہ اس کو مزید ترقی ملے اور ہم دین الہی کی اور انسانیت کی زیادہ ہم خصوصی طور پر اپنے ملک سے پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام پہنچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، میں مرضیہ اٹاوا سے بول رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جمعے میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو برقع پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کہ ہماری نماز صحیح ہوگی اس میں؟ خواتین چاہے گھر میں پڑھ رہی ہیں یا مسجد میں پڑھ رہی ہیں، جمعہ پڑھ رہی ہیں اور پنجگانہ نماز اگر برقع میں پڑھ رہی ہیں تو ان کی نماز صحیح ہوگی؟ دیکھیں، لفظ برقع جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایک خاص پردے کا سسٹم ہے جی، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے یا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بس مطالبہ یہ ہے کہ حجاب اسلامی کی رعایت ہونا چاہیے۔ جی، یعنی خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں اگر خاتون کو کھڑے ہونے کا حکم بھی دیا ہے تو حجاب کے ساتھ۔ پورا بدن اگر بند ہے تو چاہے وہ برقعے سے بند ہو، چاہے چادر سے بند ہو، چاہے بڑے دوپٹے سے بند ہو، کافی ہے اور اس میں نماز ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ مسلمان اور مومن ہونے میں کیا فرق ہے؟ کیا مسلمان سے ہی زندگی ہماری بخش دی جائے گی، اعمال قبول ہو جائیں گے؟ خدا حافظ۔ مختصر یہ کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جو زبان سے کلمہ شہادتین پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن زبان کا یہی اقرار جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور صرف زبان پہ نہیں بلکہ اعضاء و جوارح سے اس کے مقتضیات اور تقاضے جو ہیں وہ برآمد ہونے لگتے ہیں تو اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اگلا سوال پہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میں ضلع بجنور دھامپور سے بول رہی ہوں، اور پہلا میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلم سے کہے کہ تیری جان یہ گندے جانور کی بلی دینے سے بچ جائے گی، پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیا ان کا گھر کا کھانا نہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، اگر بار بار کوئی چوری کرنے کے باوجود توبہ کر لیتا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ہمارے گھر میں مصیبت ہے، کوئی ایسی وہ بتا دیجیے دعا کہ جس سے ہماری ساری مصیبت ختم ہو جائے، اور روزے روزگار کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے۔ یہ ہمارے بہن جو ہیں 3 سوال کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پڑوس میں کوئی اگر غیر مسلم گندے جانور کی بلی کے سلسلے میں بات کرے تو اس کے گھر کا کھانا پینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر بلی کی بات نہ بھی کرے تو اس قسم کے عقائد رکھنے والوں سے نہ لین دین کرنا چاہیے اور نہ کھانے کا سلسلہ قائم رکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہماری بہن کا یہ، بار بار کوئی چوری کرے اور پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے؟ دیکھیں، گناہ کرنا اور اس کے بعد توبہ کرنا، توبہ کا یعنی مزاج یہی ہے کہ جب کسی چیز سے آپ توبہ کر رہے ہوں تو آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔
لیکن اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے تو یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ تیسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ گھر میں پریشانی ہے، سوال ہے دعا کے سلسلے میں شاید فرما رہی۔ یہ اگر دعائے عافیت پڑھیں جی انشاءاللہ خداوند عالم ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی مشکل جو ہے آسان فرما دے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام شاہد ہے، میں کلکتہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے والد اور والدین کے صحت کامل کے لیے میں کیا عمل کروں؟ السلام علیکم۔ یہ کولکتہ سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے اس سال ثواب کیا کریں؟ دیکھیں والدین کی اگر نماز قضا ہے، روزے چھوٹے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز روزے انجام دیں۔ ان کا حج اگر چھوٹا ہے تو حج انجام دیں۔ ان کا قرضہ ہے تو اس قرضے کو ادا کریں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا جو بھی ممکن راستہ ہے وہ اپنائیں اور انہیں اپنے عمل سے راضی و خوشنود کریں، جیسے کہ صلوات کی تسبیح پڑھ کر کے انہیں ہدیہ کرنا، آیات قرآنی کی تلاوت کر کے انہیں ہدیہ کرنا، یہ مثلا معمولات میں سے بنا لیں۔ خاص کر روز جمعہ جو صلوات پڑھنے کے لیے بہت ہی تاکید کی گئی ہے، اس میں کم سے کم والدین کے لیے 1-2 تسبیح صلوات کی پڑھ کر کے ائمہ کے تصدق اور توسل سے انہیں ہدیہ کر دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ اگر سے سوال یہ ہے کہ ایک چیز بتائیں کہ جب ذاکر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صبح سے 72 جنازے امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے، 72 لاشوں کو اٹھایا، تو یہ بتائیے 72 شہید تھے امام حسین علیہ السلام کو ملا کے یا ٹوٹل 73 شہید تھے امام حسین علیہ السلام اور 72 شہید؟ اس کو ذرا واضح کر دیں آپ کہ 72 تھے یا 73 تھے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ مقاتل میں مختلف روایات ہیں آغا، لیکن عام طور سے جو مشہور ہے 72 شہداء کربلا۔ دیکھیں 72 ذکر تو کیا گیا ہے، لیکن جو معتبر مقاتل ہیں اس میں 100 سے زیادہ تقریباً 150-200 افراد کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مشہور روایت ہے وہ 72 کی ہے۔ یعنی اگر کوئی کہہ دیتا ہے مصائب میں 72 افراد، تو ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو کہ صرف 72 افراد موجود نہیں تھے بلکہ زیادہ لوگ تھے اور امام حسین نے جنازے 72 اٹھائے، لیکن وہ افراد کی جو اس بات کے قائل ہیں کہ کل 72 ہی تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کل 72 تھے تو امام حسین جنازے 71 اٹھائیں گے، 72 نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ خود ان کا جنازہ جو ہے وہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں اناؤ سے میں بارہ سے بول رہا ہوں، اور مجھے یہ سوال ہے کہ ایک تو میں اگر ون چینل کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ پتہ نہیں چلے گا کہ ون چینل کو وہاں پیسہ دیا ہوا، رقم دی ہوتی ہے۔ اور یہ سوال ہے کہ کیا کہتے ہیں میرا کاروبار کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے، اور گھر والے ہمیں پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہمیں گھر والے پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، کوئی دعا بتا دیجیے کہ ہمارا کاروبار بھی چلنے لگے اور نماز بھی ہمیں پابندی سے پڑھنے لگے۔ السلام علیکم خدا۔ یہ ہمارے بھائی آپ جو فرما رہے ہیں ڈونیشن کے سلسلے میں، چینل ون کی اعانت کے سلسلے میں، یہ آپ کے اسکرین پہ ٹیلی ویژن کے یہ آپ کو پورا بینک ڈیٹیلز آ رہے ہیں اور مختلف ذرائع جس سے آپ یہاں اپنا پیسہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں چینل ون کو، یہ آپ کے اسکرین پہ ٹیلی ویژن کیا آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، ایڈریس بھی ہے، مکمل جو ہے یہاں پر تفصیلات ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اور جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے، ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کے گھر میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ سب پابند صلاۃ ہو جائیں۔ دیکھیے نماز وہ عمل ہے کہ جس کو خداوند عالم نے تمام اعمال کی قبولیت کا سنگ بنیاد قرار دیا۔ جی بے شک۔ یعنی اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، بجائے اس کے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے دعا مانگیں، یہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور
اپنے گھر والوں کو ایسے حالات فراہم کریں کہ وہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائیں. مثلا اگر یہ گھر میں خود ہیں موجود اور نماز کا وقت آ گیا تو آستین الٹیں، خود وضو کریں، بچوں سے جا نماز بچھوائیں، اپنے ساتھ بچوں کو کھڑا کریں، یا دوسرے افراد کو کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو نماز کی تاکید کریں. اس لیے کہ دعا پڑھنے سے اگر دین پھیلتا اور لوگ نمازی بن جاتے تو پیغمبر مدینے میں یا مکے میں بیٹھ کے دعا پڑھتے رہتے اور دین پھیلتا رہتا. ہمیں قربانی دینا ہے، ہمیں ایثار کرنا ہے، ہمیں خدا سے نزدیک ہونا ہے، اور یہ نزدیکی اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم اپنے نفس کے خلاف شیطان سے بغاوت کر کے خدا کی پناہ میں آ جائیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، ہاں آپ سے سوال یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے بیچ میں کس کا ساتھ ہے. اگر ہم حق میرا دشمن ہے اور باطل میرا دوست ہے تو اب یہاں پہ اگر سوچا جائے، فرض کیجیے کہ یہاں پہ اگر سوچا جائے کہ نہ ہم نیوٹرل، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم ادھر سے نہ ہم ادھر سے ہم دور رہیں گے، تو یہاں پہ کیا ذمہ داری ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں یا باطل کا؟ ہمیں اگر ایسا کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہاں پہ کیا ذمہ داری؟ اس کا جواب دیں. شکریہ، خدا حافظ. حق و باطل کا مارکا ہو، ہم نیوٹرل ہوں، یہ ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انسان کو چاہیے کہ حق کا طرفدار رہے اور باطل سے بیزار رہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. تم دونوں، امام حسن اور امام حسین سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تم دونوں مظلوم کے دوست، حامی، مددگار اور ظالم کے دشمن بنو. یعنی جہاں پہ دو آدمی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوں وہاں بھی آپ ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتے ہیں. آپ حق کا ساتھ دیجئے، باطل کو ضعیف کیجئے، اور یہ اپنی جگہ طے ہے کہ لوگوں کو چاہے جتنا بھی اچھا یا برا لگے، حق حق ہے اور وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اور مرنے سے پہلے حق کا راستہ اپنائے اور کسی بھی طرح باطل کی سرپرستی قبول نہ کرے. اور اب مارکا کربلا کا جو ہے عنقریب حق و باطل کا ہے. جی آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں تھانہ سے بول رہی ہوں. اگر کوئی کام، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن والدین کی جبرن سے کرتے ہیں، ہمارا کوئی دل نہیں لگتا ہے اس میں، تو کیا ایسے کام میں پھر ہمیں ثواب ملے گا؟ بس یہی میرا سوال ہے. السلام علیکم. اس سوال کو عام کر دیں کہ جبرن ہم نیکی کا کام کریں تو اس میں ثواب ہے؟ دیکھیں، ثواب ہے بھی اور نہیں بھی ہے. نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کام جس کو ہم ارادے اور اختیار سے کریں اس میں ثواب ہے، نیکی ہے، ایثار ہے. لیکن اگر سمجھ کے ہم کرتے ہیں کوئی کام تو اس میں کوالٹی پائی جاتی ہے. تو جبر کے ذریعے سے اگر کوئی چیز ہم سے سرزد ہوتی ہے تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے جو ارادے اور اختیار کے ساتھ ہوتی ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں، ٹیکسٹ میسیجز آگاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.